اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان حالیہ جنگ کے پس منظر میں جو سفارتی صورتحال سامنے آئی ہے، اس میں پاکستان کا کردار بھی خاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ روس اور چین نے مشترکہ طور پر ایک متبادل مسودہ پیش کیا جس کا مقصد فوری طور پر کشیدگی کم کرنا اور شہری اہداف پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرنا تھا۔ روس، چین، پاکستان اور صومالیہ انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا، مگر خلیجی ریاستوں نے وہی کرنا تھا جو امریکہ یا اسرائیل نے ان کو ہدایت دی تھی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحرین کے تیار کردہ قرارداد نمبر 2817 منظور کی، جو خلیجی عرب ممالک کے علاقوں پر حملوں کی مذمت کرتی ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں خاموشی ہے اس قرارداد میں، تو پاکستان نے اس کے بھی حق میں ووٹ دیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ جاری ہے، حالیہ جنگ کے پس منظر میں جو سفارتی صورتحال سامنے آئی ہے، وہ عالمی سیاست کی جو بھی کمپلیکیشنز اور طاقت کے درمیان جو جاری ایک مقابلے کی ایک جو حالت ہے اس کو واضح کرتی ہیں۔ بظاہر یہ معاملہ 2 قراردادوں پر ووٹنگ کا تھا، مگر حقیقت میں اس کے پیچھے جو مختلف طاقتیں ہیں، ان کے مفادات، علاقائی اتحاد اور سفارتی توازن کی پوری کہانی موجود ہے کہ کیا کیا مسائل ہیں۔ اس میں پاکستان کا کردار بھی خاص توجہ کا مرکز بن گیا ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جو ایران کے لیے نسبتاً متوازن سمجھی جا رہی تھی، اور جبکہ دوسری ایسی قرارداد کی بھی حمایت کی جس میں ایران کی مذمت کی گئی تھی۔ تو پاکستان نے سمجھے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی سب طرف ووٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے پہلے اس قرارداد کو دیکھنا ضروری ہے جو روس کی جانب سے پیش کی گئی۔ روس اور چین کا موقف تھا کہ مشرق وسطیٰ میں جو بحران پیدا ہوا ہے اس کی اصل جڑ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ ہے۔ روس نے سلامتی کونسل میں ایک اپنا مسودہ قرارداد جو وہ پیش کیا، اس میں فوری طور پر کشیدگی کم کرنے کی اپیل کی گئی اور شہری اہداف پر حملوں کی عمومی مذمت کی گئی۔ اس مسودے میں کسی ایک ملک کو براہ راست مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا تھا، بلکہ تمام فریقوں سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ جنگ کو مزید پھیلنے سے روکیں اور جو بھی ایک ڈپلومیٹک یا سفارتی رستہ جو وہ اختیار کریں، یعنی پرامن طریقے سے مسئلے حل کرنے کی کوشش کریں۔ جبکہ اسی روسی قرارداد پر ووٹنگ ہوئی تو اسے صرف 4 ممالک کی حمایت حاصل ہوئی: روس، چین، پاکستان اور صومالیہ۔ انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ امریکہ اور لیٹویا نے اس کی مخالفت کی، جبکہ دیگر کئی ممالک نے ایبسٹین کیا، یعنی وہ ووٹنگ میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ امریکہ نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے طور پر کیونکہ ویٹو کا حق استعمال کیا تو یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی، جس کے نتیجے میں روسی مسودہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد سلامتی کونسل کے سامنے دوسری قرارداد پیش کی گئی، جسے بحرین نے خلیج تعاون کونسل کی یعنی GCC کنٹریز جو ہیں اور عرب ممالک جو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے پیش کیا۔ اس قرارداد کی ایران کی جانب سے خلیجی ممالک کے علاقوں پر حملوں کی مذمت کی گئی اور اسے ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ فوری طور پر ایسی کارروائیاں بند کر دے۔ یعنی ایک لحاظ سے انہوں نے یہ کہا کہ ایران امریکہ کے ملٹری بیسز پر حملے نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان ممالک کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ تو اس قرارداد کو سلامتی کونسل میں وسیع حمایت حاصل ہوئی اور 13 ممالک نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ چین اور روس نے اس پہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، ایبسٹین کر گئے اور خود کو الگ رکھا۔ پاکستان نے اس کے حق میں ووٹ دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے جب عرب ممالک اپنی اس قرارداد کے لیے اس حمایت حاصل کرنے کے لیے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملے تھے، تو انہوں نے عرب رہنماؤں سے پوچھا تھا، کیا آپ نے ایران کے جنوب میں مناپ میں جو بچیوں کے اسکول پر امریکی حملے کی وجہ سے جو 167 بچیاں یا 68 بچیاں ہلاک ہوئی ہیں، شہید ہوئی ہیں، کیا آپ نے ان کی مذمت کی ہے؟ تو اس کے جواب میں عرب رہنما خاموش ہو گئے۔ ان ایک قسم کا روس نے ان کو جھنڈی کرا دی اور پوچھا کہ اگر آپ مذمت کرتے ہیں ان بچیوں کی شہادت پر جس کی وجہ سے انہیں امریکہ کا جو میزائل لگا، آپ اس کی بھی مذمت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے مذمت نہیں کی اور خاموشی سے واپس آ گئے۔ بہرحال اقوام متحدہ میں ان قراردادوں کے حوالے سے یہاں روس کا رد عمل خاص اہمیت رکھتا ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان ماریا زخارووا نے اس قرارداد پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا، جو کہ بحرین نے پیش کی تھی، کہ یہ
ایک دستاویز غیر متوازن ہے، کیونکہ اس میں خطے میں جاری کشیدگی کے اصل اسباب کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ نے ایران کے جو جوابی حملے ہیں جو کہ امریکی بیسس پر ہو رہے ہیں ان کی تو مذمت کی، لیکن اس پورے خطے میں جو جنگ کی بنیادی وجہ ہے، یعنی امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے، ان کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بحرین کے تیار کردہ قرارداد نمبر 2817 منظور کی، جو خلیجی عرب ممالک کے علاقوں پر حملوں کی مذمت کرتی ہے اور ایران سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ فوری طور پر ایسی کارروائیاں بند کرے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے بارے میں خاموشی ہے اس قرارداد میں، تو پاکستان نے اس کے بھی حق میں ووٹ دیا ہے۔ ماریا زخارووا نے مزید کہا کہ روس اور چین نے اس قرارداد سے اس لیے ایبسٹین کیا، یعنی جو بحرین نے پیش کی تھی، کیونکہ وہ اس کے بنیادی تصور سے اتفاق نہیں کرتے ہیں۔ ماریا زخارووا کے مطابق اس قرارداد کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے جیسے ایران نے بغیر کسی وجہ کے اپنے پڑوسی ممالک پر حملے کیے ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح کی قرارداد پڑھنے سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ ایران نے گویا خود ہی اور بدنیتی سے یہ کارروائیاں کی ہیں، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ موجودہ بحران کی جڑ امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت ہے۔ ماریا زخارووا نے یہ بھی کہا کہ روس اس قرارداد کے مسودے کی تیاری کے عمل سے سخت ناراض ہے۔ ان کے مطابق روس اور چین نے متعدد بار یہ کوشش کی کہ قرارداد کے متن میں توازن پیدا کیا جائے اور اس میں بحران کے بنیادی اسباب کا ذکر کیا جائے، مگر بحرین اور اس کے حامی ممالک نے ان تجاویز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے مطابق روس اور چین نے مشترکہ طور پر ایک متبادل مسودہ پیش کیا جس کا مقصد فوری طور پر کشیدگی کم کرنا اور شہری اہداف پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرنا تھا، مگر اس میں کسی ایک فریق کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا تھا تاکہ سلامتی کونسل ایک غیر جانبدارانہ موقف اختیار کرے، مگر خلیجی ریاستوں نے وہی کرنا تھا جو امریکہ یا اسرائیل نے ان کو ہدایت دی تھی۔ ماریا زخارووا کے مطابق اگر سلامتی کونسل واقعی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہتی ہے تو اسے ایک غیر جانبدارانہ قرارداد کی حمایت کرنی چاہیے تھی، مگر حقیقت یہ کہ اس قرارداد کو صرف چین، پاکستان اور صومالیہ نے حمایت دی، یعنی جو روس نے پیش کی تھی، جبکہ امریکہ اور لیٹویا نے اس کی مخالفت کی اور ویٹو کر دیا اسے، اور باقی کئی ممالک نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، یعنی ایبسٹین کر گئے۔ تو انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض ممالک واقعی مشرق وسطیٰ میں جاری تصادم کو ختم کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں؟ اس پوری صورتحال میں پاکستان کا کردار خاص توجہ کا باعث بنا، کیونکہ پاکستان نے روس کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا لیکن بحرین کی قرارداد کی بھی حمایت میں ووٹ دے دیا۔ تو پاکستان کے مستقل مندوب جو ہیں برائے اقوام متحدہ، سفیر جو ہیں عاصم افتخار احمد، انہوں نے سلامتی کونسل میں اپنے بیان میں پاکستان کے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے خلیجی ممالک کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اس قرارداد کی حمایت کی جو بحرین نے پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان شہری علاقوں اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے والے حملوں کی مذمت کرتا ہے اور متاثرہ ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ اسی بیان میں انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا بھی احترام کرتا ہے اور تمام فریقوں کو زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ اس بحران کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے، یہ عاصم صاحب نے کہا۔ ان کے مطابق اس تنازع کے اثرات پورے خطے میں پھیل رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں انسانی جانوں اور معیشت دونوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس لیے فوری طور پر سفارتی کوششوں کو تیز کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک زبردست ڈپلومیسی ہوتی ہے کہ نہ ادھر نہ ادھر، اس کو بھی خوش کرنے کی کوشش، اس کو بھی خوش کرنے کی کوشش، نتیجتاً آپ پر کوئی اعتبار نہیں کرتا، آپ کی ساکھ خراب ہوتی ہے، آپ ایک ذمہ دار ملک نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ اگر پاکستان کے اس طرز عمل کو وسیع طور پر یا وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے پیچھے ایک سفارتی توازن بنانے کی کوشش نظر آتی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو ایک طرف ایران کے ساتھ طویل سرحد رکھتا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تاریخی اور اقتصادی روابط موجود ہیں، دوسری طرف پاکستان کے خلیجی عرب ممالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی گہرے تعلقات ہیں، جہاں لاکھوں پاکستانی محنت کش جو کام کر رہے ہیں اور جہاں سے پاکستان کو بڑی مقدار میں ریمیٹنسز آتی ہیں اور انرجی بھی ملتی ہے، یعنی کہ پیٹرول وغیرہ وہاں سے آتا ہے، گیس آتی ہے، LPG وغیرہ آتی ہے، LNG وغیرہ آتی ہے۔ تو اس لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی اکثر اس کوشش پر مبنی ہوتی ہے کہ وہ مختلف علاقائی اور عالمی طاقتوں کے درمیان توازن قائم رکھے۔ سلامتی کونسل میں ووٹنگ کے دوران بھی پاکستان نے بظاہر یہی حکمت عملی اختیار کی ہے، لیکن
دیکھتے اس کا فائدہ ہوتا نہیں ہوتا۔ روس کی قرارداد کی حمایت کر کے اس نے یہ پیغام دیا کہ وہ کشیدگی کے خاتمے اور غیر جانبدار سفارتی حل کا حامی ہے، جبکہ بحرین کی قرارداد کی حمایت کر کے پاکستان نے خلیجی ممالک کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اصولی موقف بھی اختیار کر لیا اور غیر اصولی موقف بھی اختیار کر لیا۔ یہ پاکستان کے ایک بیلنس کرنے یا توازن برقرار رکھنے کی ایک حکمت عملی ہے جو اب تک وہ چین اور امریکہ کے درمیان کرتا آ رہا ہے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ چین بھی اب پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور امریکہ تو ہمیشہ اس کو استعمال کرتا ہے، استعمال کرنے کے بعد فلش کر دیتا ہے۔ بہرحال یہ بحرین کی قرارداد اور روس کی قرارداد دونوں کو ووٹ دینے کا واقعہ جو ہے ایک بار پھر یہ دکھاتا ہے، یہ ثابت کرتا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں عالمی سیاست کس طرح کام کرتی ہے، اور بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے مطابق قراردادیں پیش کرتی ہیں یا ویٹو کرتی ہیں، اور اکثر ایک دوسرے کے مسودوں کو ویٹو مسترد کر دیا جاتا ہے یا مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں پاکستان جیسے ممالک کے لیے پالیسی بنانا آسان نہیں ہوتا ہے، کیونکہ انہیں اپنے علاقائی مفادات، اقتصادی ضروریات اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات سب کو ایک ساتھ مد نظر رکھنا چاہیے۔ پاکستان اب تک اس بات میں کامیاب رہا ہے کہ وہ بیلنس کر لیتا ہے دو اپوزٹ فورسز کے درمیان، لیکن اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ متوازن رہے ہیں یا بیلنس کیا آپ نے، اصل کامیابی یہ کہ آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوا ہے۔ مثلا انڈیا بہت عرصے تک غیر جانبدار ممالک کی تحریک کا سربراہ رہا ہے، وہ روس کے کیمپ میں بھی نہیں تھا، اور یعنی سوویت یونین کے کیمپ میں بھی نہیں تھا، اور امریکہ کے بھی کیمپ میں نہیں تھا، غیر جانبدار تھا، لیکن دونوں سے فائدے اٹھائے اس نے بے انتہا۔ تو اب دیکھتے ہیں پاکستان کتنے فائدے اٹھا پاتا ہے امریکہ سے۔ چین سے تو اس کو بھرپور فائدے ہوئے ہیں۔ کیا امریکہ بھی 50-60 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں کرے گا؟ دیکھتے ہیں۔ پر اس لیے سلامتی کونسل میں پیش آنے والی یہ صورتحال صرف دو قراردادوں کی کہانی نہیں، بلکہ اس وسیع تر عالمی سیاسی کشمکش کی جھلک ہے جس میں امریکہ، روس اور چین جیسے بڑے ممالک جو ہے مختلف بیانیے پیش کر رہے ہیں، اور درمیانی درجے کے ممالک یا کم درجے کے ممالک یا معاشی طور پہ بدحال ممالک جو ہے وہ اس پیچیدہ ماحول میں اپنے لیے کچھ رزق تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔